السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھے آسان طریقے سے، اس کے شارٹ گرامر کورس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم قواعد کے اعتبار سے اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل یعنی مصدر، فاعل، مفعول، فعل، یہ تین چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، عربی زبان میں تقریباً جتنے افعال ہوتے ہیں وہ تین حروف سے ہی مل کر بنتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے وہ ثلاثی مجرد کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم نے فعل ماضی اور مضارع پڑھا تھا۔ اس کے بعد اب ہم تین حروف فعل سے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر کو بنانا سیکھیں گے۔ فاعل، مفعول، فعل، یہ اس میں فاعل، مفعول اور مصدر ہے۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا ہے، جس پر کسی کام کا اثر پڑ جائے اس کو مفعول کہتے ہیں، اور فعل کرنا، کام کا نام، یعنی اسے مصدر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ فتح، فاتح، مفتوح، فتح، دیکھیے یہ فتح ورب ہے۔ فتح کیا ہے؟ ورب ہے، فعل ماضی ہے۔ اب اس فتح میں فاتح یہ اسم ہے، اسم فاعل، یہ مفتوح اسم مفعول، فتح اسم ہے یعنی مصدر ہے۔ تو یہ تین کیا ہو گئے؟ اسما ہو گئے۔ جعل سے جاعل، مجعول، جعل، فعل سے فاعل، مفعول، فعل۔ تو آپ کو اس کو دھیان میں رکھنا ہے کس طریقے پر یہاں پر اس میں فاعل اور مفعول بن رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر مثال کے طور پر دیا جا رہا ہے نصر سے ناصر، منصور، نصر، خلق، خالق، مخلوق، خلق، رزق، رازق، مرزوق، رزق، ذکر، ذاکر، مذکور، ذکر، شکر، شاکر، مشکور، شکر، کفر، کافر، مکفور، کفر، دخل، داخل، مدخول، دخول، اور عبد، عابد، معبود، عبادت، ضرب، ضارب، مضروب، ضرب، ظلم، ظالم، مظلوم، ظلم، صبر، صابر، اس کا مفعول نہیں آتا، صبر، غفر، غافر، مغفور، مغفرت، سمع، سامع، مسموع، سمع، علم، عالم، معلوم، علم، عمل، عامل، معمول، عمل، رحم، راحم، مرحوم، رحمن۔ یہ ہم نے جو ابھی بتایا تھا یہ فعل، اسم فاعل، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر کو بتایا تھا۔ یہاں پر آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں آپ فعل ماضی، مضارع، امر نہیں کے ساتھ ساتھ اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم مصدر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیجیے، اس کو پڑھیے اور یاد کریں تاکہ جب بھی آپ کے سامنے فاعل اور مفعول کی بحث آ جائے یا پورا ٹیبل آ جائے تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ اب دیکھیے ہم نے فاعل اور مفعول پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ فاعل اور مفعول کے میں واحد کے ساتھ جمع بھی آتی ہے، جیسے فاعل، فاعلون، فاعلین، مفعول، مفعولون، مفعولین، یہ اس کی جمع ہوگی۔ اسی مثال کے طور پر فاتح، فاتحون، فاتحین، ناصر، ناصرون، ناصرین، غارب، غاربون، غاربین، سامع، سامعون، سامعین۔ اس کا مؤنث بھی بنتا ہے، جیسے فاعل سے فاعلۃ، مفعول، مفعولۃ، ٹھیک ہے؟ تو فاعلۃ سے فاعلات، مفعولۃ سے مفعولات۔ تو اس کی مثالیں بھی بنے گی، اور یہاں پر آپ کو اسکرین پر جو افعال نظر آ رہے ہیں یہ اسما ہے، یہ تو انہیں آپ دیکھیے، سوچئے اور یاد کریں، اور انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے تو قرآن مجید میں جب بھی یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو ان کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے قرآن کی تلاوت کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، غور و فکر کرنے میں،
اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کی تبلیغ کرنے میں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ